مگے قرآن آیا ہے، مگے ذیشان آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں استغفار کے فوائد بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے بخشش طلب کرنے کے کیا فوائد ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے بخشش طلب کرو کیونکہ وہ غفار ہے، بخشنے والا ہے، آپ کی بخشش کر دے گا۔ پھر فرمایا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ اللہ تمہارے اوپر آسمان سے بارشیں برسائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اناج اگلے گی اور آپ کے لیے رزق کو وافر کر دیا جائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں برکت ڈال دے گا، ان کو زیادہ کرے گا۔ مال اور اولاد کا زیادہ ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے، خصوصی رحمت ہے۔ تو یہ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے استغفار کے فوائد میں بیان کی، اور اس کے بعد فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے جنات اور یعنی باغات اور نہریں اللہ تبارک و تعالی بنا کر رکھے گا۔ یعنی استغفار کے بہت زیادہ فوائد ہیں، ان میں سے 3-4 فوائد یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اگلے اور پچھلے سابقہ اور لاحقہ تمام گناہوں کو بخش دیا تھا۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، 100 مرتبہ اللہ سے بخشش طلب کرتے تھے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان فوائد کو سمیٹتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے توبہ اور استغفار کو لازم پکڑیں اور زیادہ سے زیادہ کریں۔ مگے قرآن آیا ہے، مگے ذیشان آیا۔